وما أدراك ما محرم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحسین مصباح الخدا و سفینۃ النجات. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. تو آئیے اس سال کے محرم میں اس چراغ ہدایت سے روشنی پائیں اور ہدایت کی جانب سفر کریں اور اس منزل کو اور اس مقصد کو پانے کی کوشش کریں. اور گمراہی کے اس سیلاب میں اور طوفان میں حسین کی ہی ذات کشتی نجات ہے. یہ مجلسیں نہیں ہیں، یہ فرش نہیں ہے، یہ عزا خانہ نہیں ہے، مگر یہ نجات کی کشتی ہے. آئیے اس میں سوار ہو کر اپنے آپ کو ساحل نجات تک پہنچائیں، کیونکہ حسین نجات دہندہ بھی ہیں اور حسین شفاعت کرنے والے بھی ہیں. یہاں معرفت کربلا اور حسین شناسی کے عنوان سے یہ بتا دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ کئی مرتبہ ہم اپنی زندگی میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقصد کسی مقام اور کسی منصب کو پا لینا ہے، اور اس آبجیکٹیو کو اور اس مقصد کو پانے کے لیے ہم اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں. یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ حکم شریعت کیا ہے، یہ بھی بھول جاتے ہیں آیا وقت کا امام ہم سے راضی بھی ہوگا، یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم عزادار امام حسین ہیں، یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کربلا کا کیا پیغام ہے. ظاہری طور پہ اگر دیکھو عزیزو، نواس رسول سید شباب اہل الجنہ، اس سے اس کا وطن لے لیا گیا، چھین لیا گیا. آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا، آپ مکے آئے ہیں. ابھی تو آپ نے اعمال عرفات کیے ہیں نا، روز عرفات. اس سال لوگ حج پہ نہیں جا سکے، مقامی لوگ گئے، لیکن ہر آدمی نے یا اکثریت نے اپنے گھر میں یہ اعمال کیے ہیں. بہت اہم ترین اعمال ہے. عربی میں پڑھیے چونکہ امام کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے ہیں. ترجمہ پڑھیے تاکہ سمجھ میں آئے کہ کیا امام نے کہا ہے. حکمت کا خزانہ ہے یہ. اس میں صرف ایک جملہ کافی ہے، انسان کو کربلا کی معرفت ہو جائے گی. ہماری ذمہ داری ہے نا عزا کے ذریعے سے حسین کے پیغام کو پہنچائیں. حسین کا پیغام صرف مومنین تک نہیں پہنچانا ہے، پوری دنیا تک پہنچانا ہے. اس لیے دنیا تک پہنچانا ہے کیونکہ امام آ رہے ہیں. اس لیے پہنچانا ہے کیونکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ ہمارا وعدہ ہے کہ جس نے نبی کو دین اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، تمام ادیان پر اسلام کو غالب کرے گا، تمام ریلیجن پر. زمین ہم کو ہموار کرنی ہے. تو جو زمین ہموار کرنی ہے ہمیں، تو لوگوں تک پہنچانا ہے پیغام حسینی کو. لیکن پیغام حسینی پہنچانے والا باعمل بھی تو ہونا چاہیے. پیغام حسینی پہنچانے والا ذمہ دار بھی تو ہونا چاہیے. پیغام حسینی پہنچانے والا سچا حسینی بھی تو ہو، لوگ دیکھ کر کہیں یہ حسینی ہے. ایسا تو نہ ہو کہ صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا. تم ہمارے لیے عزت کا سبب بننا، ذلت کا سبب نہ بننا. حسین سے ہم کو عزت ملی ہے، عزا سے ہم کو عزت ملی ہے. آئیے اس عزت کا خیال کریں. تو میں دعائیں امام حسین جو روز عرفہ آپ نے پڑھی ہے، اس دعا کے ترجمے کی بات کروں. ترجمے کو فوکس کیجیے گا. ایک جملہ ہماری زندگی بدل سکتا ہے.
یہیں سے حسین کا مقصد اور حسین کا ہدف سمجھ میں آ جائے گا. امام حسین فرماتے ماذا وجد من فقدک، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. ہم کئی مرتبہ پانے کی کوشش میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ چیزیں تو مل جاتی ہیں لیکن خدا ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اس کی رضا نکل جاتی ہے، وہ قربت الہی نکل جاتی ہے جو تمام عبادتوں کا ہدف اور مقصد ہے، قربتاً الی اللہ تعالی. اور ہاں، عبادتوں سے قریب ہونے کے بجائے دور ہوتے جا رہے ہیں. نافرمانیاں بتا رہی ہیں، معصیت بتا رہی ہے کہ ہم امام سے اور امام کے پیغام سے کتنے دور ہو گئے. کہ ماذا وجد من فقدک، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. اور من الذی فقد من وجدک، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. یزید کے پاس لشکر تھا، سپاہ تھی، لوگ تھے، دنیا تھی، طاقت تھی، پاور تھا، خلافت ظاہری پر بیٹھا ہوا تھا، تخت خلافت پر سب تھا، ظاہری طور پہ زندگی بھی رہی. حسین نے سب قربان کر دیا. لیکن کہتے ہیں اگر خدا کی رضا حاصل ہو جائے اور سب تمہارے ہاتھ سے چلا جائے تو تم نے کچھ نہیں کھویا ہے. اور پوری دنیا تمہارے ہاتھ میں آ جائے، اقتدار آ جائے، حکومت آ جائے، طاقت آ جائے، مال آ جائے، لوگ آ جائیں، لوگوں کی بھیڑ ہو، ہجوم ہو، چاہنے والوں کا مجمع ہو، لیکن اس کے بعد خدا نہ رہا تو تم نے کیا پایا ہے؟ کچھ نہیں. علی نے اسی اقتدار کے لیے تو کہا، جب آپ اپنی جوتی کی مرمت کر رہے ہیں تو اس وقت کہا کہ اس خلافت اور اس حکومت کی حیثیت میرے سامنے میری اس پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کمتر ہے. حقوق کی ادائیگی کی بات میں بار بار کرتا ہوں، ایک بار پھر کہوں گا، یہ بھی تو امام نے کہا تھا کہ اگر مجھے 7 کی 7 اقلیم کی یعنی 7 دنیا کی حکومت دے دی جائے اور کہا جائے ایک چیونٹی کے منہ سے وہ بھوسا جو ہے اسے نکال لوں اور یہ حکومت اس کی قیمت پہ بھی نہیں. حسین کا بابا ایک چیونٹی پر بھی ظلم نہیں برداشت کر سکتا ہے. تو حسینیت نام ہے ظلم کے خلاف قیام کا. تو پہلا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، یاد رہے، کیونکہ ہم زیارت میں بھی تو کہتے ہیں لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضت بھی. اس امت پہ لعنت ہو جس نے آپ کو قتل کیا، اس پر لعنت ہو جس نے ظلم کیا، اس پر لعنت ہو جو تماشائی بنی رہی، جو سن رہے تھے لیکن متحرک نہیں ہو رہے تھے، جو سن رہے تھے لیکن ظالم کے ہاتھ کو نہیں روک رہے تھے، جو سن رہے تھے لیکن ظلم کے خلاف قیام نہیں کر رہے تھے. عزیزو، ازا کا اصل پیغام یہ ظلم کے خلاف قیام ہو. بقول شاعر کہ مٹا دو ظلم جہاں سے جہاں جہاں پہ ملے، مٹا دو ظلم جہاں سے جہاں جہاں پہ ملے. میرے خیال میں یہ بھی ہے انتقام حسین، اور اس طرح سے انتقام لیں. یا ایک حدیث میں رسول فرماتے ہیں ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو. لوگوں نے اپنے حساب سے ایکسپلین کیا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کیسے مدد؟ یعنی ظلم میں اس کا ساتھ دیا جائے کہ نہیں. صادق آل محمد سے کسی نے اس حدیث کو پوچھا تو امام نے فرمایا ظالم کی مدد اس طریقے سے ہے کہ اس کا ہاتھ روک لو ظلم سے. اگر ظلم سے ہاتھ روک لیا تو اس کا مطلب یہ اس کو ظلم نہیں کرنے دیا، یہ اس کی مدد ہے. حسین شمر کو یہی سمجھا رہے تھے، حسین عمر سعد کو یہی سمجھا رہے تھے، زینب نے بھی عمر سعد سے یہی کہا تھا. لیکن ہاں، حسین کا پیغام زہر قین تک پہنچ گیا. زہر قین عثمانی تھے جس کا تانا بھی لوگوں نے دیا یزیدی لشکر نے جب حسین کی حمایت میں گئے، کیا تم عثمانی نہیں تھے؟ کہ لیکن دیکھ نہیں رہے اس وقت میں کس کے ساتھ ہوں، میں اپنے آقا حسین کے ساتھ ہوں. حج کے سفر پہ گئے تو کوشش یہ کر رہے تھے کہ حسین کا سامنا نہ ہونے پائے. حسین کے خیمے جہاں لگتے تھے فاصلے سے رکھتے تھے، یعنی حسین سے اتنی دوری تھی. لیکن حسین نے زہر قین کو ہدایت کی، اور جب ہدایت کی تو کچھ اس طرح سے کہ آپ اندازہ لگائیں 9 محرم کو یزیدی لشکر کے سامنے جو مقاومت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اسے زہر قین کہتے ہیں. ہم عام طور پہ زہر قین کہتے ہیں لیکن زہیر ابن قین ہے.
عاشور کے دن جسے میمنہ حسین نے دے دیا، آپ اندازہ لگائی حسین نے جب تبدیل کیا اور انقلاب لائے ہیں زہیر ابن قین میں، تو اتنا بڑا انقلاب کے اندازہ لگائیں، قلب لشکر عباس کو دیا ہے، میمنہ زہیر ابن قین کے حوالے کر دیا۔ حسین کو اتنا بھروسہ ہو گیا تھا زہیر ابن قین پر۔ اور جو نماز خوف پڑھی گئی، نماز ظہر پڑھی گئی ہے، تو سعید اور زہیر تھے جنہوں نے اپنے سینوں پر تیر روکے ہیں۔ اور اس کے بعد یہی زہیر ابن قین ہے جس نے رجت کے اندر خطاب کر کے حسین کے فضائل اور مناقب اور اپنی بہادری کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ سچا حسینی تھا جو حسین کے لیے بھی سینہ سے پڑتا اور حسین کے پیغام کے لیے بھی سینہ سے پڑتا، لیکن زخمی ہونے کے بعد ابھی شہید نہیں ہوئے۔ بعض لوگ ہمارے یہاں شہادت پڑھتے ہیں، لیکن روایات یہ بتاتی ہیں اس کے بعد آپ نے اجازت لی، مولا سے اجازت لی، میدان میں گئے، اور میدان میں جانے کے بعد ایک دو نہیں 120 ظالموں کو زہیر ابن قین نے قتل کیا، یہاں تک کہ زہیر ابن قین شہید ہو گئے۔ اب جو زہیر ابن قین شہید ہو گئے تو زہیر ابن قین کے سرحانے بھی حسین آئے، جو حسین عباس کے سرحانے آیا، جو حسین اکبر کے سرحانے گئے، وہ حسین جون کے بھی سرحانے گئے ہیں، حر کے بھی سرحانے گئے ہیں، زہیر ابن قین کے سرحانے بھی گئے ہیں۔ اور زہیر ابن قین کو حسین کا جہاں زانو ملا وہیں زیارت ناہیہ پڑھیے گا، جہاں امام زمانہ ہیں کہ زہیر کو سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں سلام و زہیر ابن قین پر۔ میں کہوں گا اے زہیر، ارے تم کتنے خوش نصیب تھے جس نے پیغام حسینی کو قبول کیا، اپنے خون میں نہا کر اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور قیامت تک کے لیے امام زمانہ کے سلام کے مستحق ہو گئے۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔